السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات
اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جسے کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ اولا بالا کامل مکمل اکمل حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ دعا کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔ دعا کا مطلب طلب کرنا، سوال کرنا، مانگنا ہے۔ دعا اللہ کے قرب کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، خیر و برکت کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا کے اندر کسی سے مانگو وہ ناراض ہو جاتا ہے، کسی بھائی سے مانگ لو، بہن سے مانگ لو، دوست سے مانگ لو، کوئی ایک مرتبہ مانگنے سے نہیں ہوتا، دوسری مرتبہ ہو جاتا ہے، کوئی چوتھی مرتبہ ہو جاتا ہے، اخیر فون سننا بند کر دیتے ہیں۔ دروازے پہ جائیں، اندر سے بچہ آ کے کہتا ہے، ابو کہتے ہیں میں گھر نہیں ہوں۔ دنیا میں جس سے مانگو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ وہ ہے جس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس سے سوال نہ کرو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ سے نہ مانگو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اس سے طلب نہ کرو، اس سے التجا نہ کرو، اس کے سامنے جھولی نہ پھیلاؤ، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ، رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں دعا قبول کروں گا، میں تمہاری دعا سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جس نے تکبر کر لیا نا کہ مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، بڑی کوٹھیاں میرے پاس، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑا اقتدار ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اللہ کہتا ہے جو نہیں مانگتا پھر اس کا ٹھکانہ میں جہنم بنا دیتا ہوں۔ اور ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال، پوری کائنات کے سردار
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ قابل قدر چیز ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے ہاں مانگنے سے زیادہ قابل قدر کوئی چیز نہیں۔ کتنی قدر کرتا ہے اللہ دعا کی، مانگنے کی، التجا کی، سوال کی۔ اور پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا سے قضا ٹلتی ہے اور نیکی سے عمر میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ نیکی سے عمر میں برکت آتی ہے۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ جو اپنے رب سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور پھر بعض لوگ نہیں مانگتے، کہتے جی بڑیاں منگیاں نے، ہماری تو قبول ہی نہیں ہوتی، ہماری تو سنتا ہی نہیں، ہماری مانگتا ہی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی مومن مسلمان ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی اللہ دعا قبول نہ کرتا ہو۔ کوئی مومن مسلمان، اللہ سب کی سنتا ہے اور سب کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، عرش سے آواز آتی ہے کہ میرے محبوب میرے بارے میں میرے بندے سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، انی فانی قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر میں اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط یہ ہے کہ دعا ایمان کے ساتھ مانگی جائے، یقین کے ساتھ مانگی جائے، توجہ کے ساتھ مانگی جائے، پورے اعتماد کے ساتھ مانگی جائے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دے گا۔ جب یقین ہی پورا نہیں، توجہ پوری نہیں، توجہ کسی اور کام میں، ذہن کسی اور خلفشار میں، سوچے کہیں، جسم کہیں، اور پھر بندہ کہے جی اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ اس کا تو نمبر ہی ایسا ہے جو بزی ہوتا ہی نہیں۔ یہاں ایمرجنسی پڑ جائے نا، 15 پہ کال کرنی پڑے، ڈکیتی ہو جائے، چوری ہو جائے، ایک اور معاملہ ہو جائے، نمبر بزی۔ 112 پہ کال کرنے کے لیے کسی کو بلانا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہیلپ کے لیے آؤ، نمبر بزی۔ میرے رب کا نمبر ایسا ہے جو بزی نہیں ہوتا۔ کسی بڑے اجتماع کے اندر سگنل ڈراپ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ جو ٹاور ہے نا یہ 10,000 کال بیک وقت لیتا ہے، اس سے زیادہ لے تو کال ہی نہیں ملتی۔ وہ نمبر ملنے کی، وہ رابطے کی ایک لمٹ، رب ذوالجلال کی کوئی لمٹ نہیں۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں انسان ایک وقت میں مانگے، مختلف بولیوں میں مانگے، مختلف زبان میں مانگے،
مختلف چیزیں مانگے، اللہ سب کی سنتا ہے، سب کو عطا کرتا جاتا ہے۔ اربوں انسان اور پھر جو دوسرے جانور ہیں، اللہ نباتات کی سنتا ہے، اللہ حیوانات کی سنتا ہے، اللہ جمادات کی سنتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ کیڑے مکوڑوں کی سنتا ہے، اللہ چیونٹیوں کی سنتا ہے، اللہ حشرات کی سنتا ہے، اللہ ناپاک جانوروں کی سنتا ہے، اللہ حرام جانوروں کی سنتا ہے، اور اللہ پھر اپنی مخلوق کے، اپنے بندوں کی کیوں نہیں سنتا؟ اللہ اپنے انسان کی کیوں نہیں سنتا؟ اور پھر اللہ اپنے محبوب کے امتی کی کیوں نہیں سنتا؟ اللہ پیارے آقا کے غلاموں کی کیوں نہیں سنتا؟ سنتا ہے، وہی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں کوئی مسلمان ایسا نہیں، کوئی مومن ایسا نہیں جو اللہ سے دعا کرے اور اللہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے۔ فرق اتنا ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ جو بندہ مانگتا ہے اس کو عطا کر دیتے ہیں، بعض اوقات اللہ اس کو وہ چیز عطا نہیں کرتے، اس کے بدلے میں اس کی کوئی بلا، کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ قیامت کے دن بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، ایک طرف نیکیوں کے انبار لگے ہوئے، بڑے بڑے کھاتے، بڑے بڑے رجسٹر، کہے گا اللہ اتنی بڑی نیکیاں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کے، یہ میری نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ یہ تو نیکیاں میں نے کی نہیں۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے میرے بندے تو دنیا میں مجھ سے مانگتا رہا، طلب کرتا رہا، سوال کرتا رہا، اس وقت تجھ کو نہیں دیا، آج اس کے بدلے میں اتنی نیکیوں کے پہاڑ عطا کر رہا ہوں، اور اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ پتہ ہے وہاں پر آج یہ جو گلے شکوے کرتے نا اللہ سنتا نہیں ہے جی، کیا مانگیں، بڑیاں منگیاں نے، مانگ کے دیکھیا، وہ سنتا ہی نہیں۔ یہ گلہ اور شکوہ کرنے والے لوگ قیامت کے دن آقا فرماتے ہیں اس وقت یہ کہیں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہماری کوئی دعا قبول ہوئی نہ ہوتی، آج اس کے بدلے میں جتنی نیکیاں، اجر، ثواب، جنت کے درجات مل رہے ہیں، اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ کاش دنیا میں کوئی قبول ہوئی نہ ہوتی۔ اور پھر دنیا میں بندہ مانگتا ہے، اب اس کو نہیں پتا کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے، کیا نہیں بہتر۔ بچہ باپ کی انگلی پکڑ کے بازار میں جاتا ہے اور بازار میں جا کے کہتا ہے میں نے فلاں چیز لینی ہے، میں نے وہ چیز کھانی۔ اب بچہ ہے وہ ضد کرتا ہے، لیکن باپ کو پتا ہے کہ یہ چیز کھائے گا گلا خراب ہو جائے گا، اس میں آئل غلط استعمال ہوا، اس میں گھی غلط استعمال ہوا، یہ بیماری پیدا کرے گی، یہ گلا پیدا کرے گی، اس سے انفیکشن ہو جائے گا، اس سے وائرس ہو جائے گا۔ باپ لے کے دیتا ہے؟ نہیں لے کے دیتا، آگے چلا جاتا ہے، بچہ روتا ہے، لپٹتا ہے، ضد کرتا ہے، باپ نہیں مانتا، تو کیا آپ کہیں گے بڑا ہی ظالم باپ ہے، بچہ مانگ رہا کیا ہے 10 روپے کی چیز دے دے۔ لیکن بچے کو پتا ہے، باپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کیا لے کے دینا ہے، کیا اس کے لیے بہتر ہے، کیا نہیں بہتر۔ باپ محبت کرتا ہے، محبت کی وجہ سے بندہ رب سے مانگتا ہے، رب کو پتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ بندہ مانگتا ہے کہ اللہ اتنی دولت دے دے، اتنا مال دے دے، اتنا سرمایہ دے دے، اتنی زمینیں، اتنے مربع مل جائیں، اللہ وہ قبول نہیں کرتا، اس کے بدلے میں اللہ اس کی کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، کوئی بیماری دور کر دیتا ہے، کوئی بلا ڈال دیتا ہے،
اور قیامت کے دن پھر اللہ اس کے لیے نیکیوں کا پہاڑ اور اجر عطا کرتا ہے۔ اس کو اللہ کو پتہ ہے اس کو اتنی دولت دے دی، مال دے دیا، اس کو ہضم ہی نہیں ہونا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے لیے کتنی دولت بہتر ہے، کتنا۔ اب ایک بندہ مانگنے لگ جائے جی میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں بن جاؤں، میں بن جاؤں۔ ہر بندے کی خواہش ہے، ہر بندہ دعا کرتا ہے میں صدر بن جاؤں، ہر بندہ کہتا ہے میں چیف جسٹس بن جاؤں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ کون بہتر ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ آقا فرماتے ہیں کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو اللہ سے مانگے اور اللہ اس کو عطا نہ کرے، لیکن بات یہ ہے کہ دعا کرنے والا یقین کے ساتھ دعا کرے، پورے اعتماد کے ساتھ دعا کرے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے، اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کی صفت یہ ہے انکا سمیع الدعاء، اللہ وہ ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ وہ ہے جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے بارے میں جو گمان کرتا ہے اللہ اس کو وہی عطا کرتے ہیں۔ ایک بندہ گمان کرتا ہے کہ میری اللہ سنے گا، مصلی پہ بیٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، کسی بھی جگہ پر ہے یا پھر وہ کسی بھی مقام پر ہے، لیکن یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی دے گا، اور پھر اللہ اس کو دیتا ہے۔ لیکن اگر بندے کا یقین ہی نہیں، بندہ پہلے ہی سوچ میں پڑ جائے یہ کس کے واسطے سے مانے گا، میری تو سنتا نہیں، فلاں کی ٹالتا نہیں، فلاں کی موڑتا نہیں، میری اس تک پہنچتی نہیں، میں تو گنہگار ہوں، میں دور ہوں، وہ فلاں قریب ہے، میں دور ہوں، میری سنتا نہیں، میری مانتا نہیں، میں کیسے کروں؟ تو یہ یقین نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کے ساتھ وہی کرتا ہے جو بندہ اپنے رب کے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اللہ بندے کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتا ہے وہی کرتا ہے جو بندہ اپنے رب کے بارے میں گمان کرتا ہے۔ ایک بندے کا گمان ہی یہ ہے اللہ میری سنتا ہی نہیں، گمان ہی یہ ہے اللہ میری مانتا ہی نہیں، میں کسی مولوی صاحب کے پاس چلا جاؤں، میں کسی خطیب صاحب کے پاس چلا جاؤں، میں کسی امام کے پاس چلا جاؤں، وہ امام کہے گا اللہ مانے گا، خطیب کہے گا اللہ مانے گا، مولوی کہے گا اللہ مانے گا، اللہ کہتا ہے تریا رہا، پھر نہ تریا رہے، کبھی جنگ، کبھی ملتان، کبھی اجمیر، کبھی لاہور، چکر پہ چکر، یقین اللہ پہ کر، اللہ سے مانگ کے دیکھ پھر اللہ کیسے عطا کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سوال کیا گیا پیارے آقا یہ تو بتائیے کہ کون سی دعا ہے جو اللہ بندے کی فوراً قبول کر لیتا ہے، کون سے وقت اللہ قبول کرتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا اور رات کے آخری پہر کی گئی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ رات کے آخری پہر اور فرض نماز کے بعد جو مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے۔ آخری پہر تو وہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، اللہ خود اعلان کرتا ہے کوئی دولت مانگنے والا میں اس کو دولت عطا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی صحت مانگنے والا میں اس کو صحت عطا کروں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد عطا کروں۔ اللہ خود اعلان کرتا ہے، اللہ خود سوال کرتا ہے، اللہ خود پوچھتا ہے آؤ مجھ سے مانگو، تم مانگتے چلے جاؤ، رب کہتا ہے میں تم کو عطا کرتا چلا جاؤں۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ دوسرا موقع دعا کی قبولیت کا فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد۔ اور ہمارے کچھ یار لوگوں نے فرض نماز کے بعد دعا کو ویسے ہی شجر ممنوع قرار دے دیا، فرض نماز کے بعد دعا حرام قرار دے دی کہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگنی، حرام ہے۔ اس طرح اس کو شجر ممنوع قرار دیا کہ جس طرح فرض نماز کے بعد وہ کفر اور شرک ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔
اور جتنے لوگ ہیں جو فرض نماز کے بعد دعا کو شجر ممنوعہ سمجھتے ہیں، قرار دیتے ہیں، انہوں نے اجتماعی دعا سے روکا۔ نتیجہ یہ نکلا لوگوں نے انفرادی دعا مانگنا بھی چھوڑ دی۔ کہا جی اجتماعی دعا جائز نہیں ہے نماز فرض کے بعد، اجتماعی جائز نہیں ہے، تم انفرادی تو مانگو۔ یہ جتنے فتوے باز کسی کو دیکھا ہے آپ نے فرض نماز کے بعد دعا مانگتے، گڑ گڑاتے، ہاتھ اٹھاتے اللہ کے سامنے روتے ہوئے؟ انہوں نے اجتماعی سے روکا اور لوگوں نے انفرادی بھی چھوڑ دی، انہوں نے خود بھی انفرادی دعا مانگنا اللہ سے چھوڑ دیا۔ حالانکہ قرآن پاک کو اٹھاؤ، قرآن پاک کے اندر اکثر دعاؤں کا جو ذکر آتا ہے وہ اجتماعی دعا کا ذکر آتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یہ سارے جمع کے سیگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، یہ اجتماعی سیگا، جمع کا سیگا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، سارے جمع کے سیگے۔ اب ایک بندہ اکیلے بیٹھا دعا کر رہا ہے، ربنا ظلمنا کو کیا کہے گا وہ؟ ربنا آتنا فی الدنیا کو کیا کہے گا وہ؟ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی عبارتیں ہیں، یہ بتاتی ہے کہ دعا اجتماعی ہے۔ اجتماعی دعا پہ فتوے۔ اور سورہ مومنون میں رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، میرے بندے یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، ہمیں عطا کر، ربنا آمنا فاغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں بخش دے۔ میرے بندے یوں دعا کرتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں وہ یوں دعا کرتے ہیں۔ اور پھر نماز استسقاء کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کروائی۔ نماز خسوف کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتماعی دعا کروائی۔ اور بہقی شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہے، کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کے برابر، اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھ اٹھاتے اور اللہ سے دعا کرتے، اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے۔ بعض یہ فتوے دیتے ہیں جی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے، ہاتھ اٹھا کے کیوں نہیں مانگنی چاہیے؟ حدیث سے پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے سامنے اس کا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، عرش والے رب کو اس کے ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے کہ میں اس کے بندے کو، اپنے بندے کو ہاتھ خالی لٹا دوں۔ اور پھر مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جماعت ایک جگہ جمع ہو کر دعا کرے، ایک ان میں سے مانگے، باقی آمین کہے، اللہ ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ لیکن کس طرح مانگے گا؟ ایک تو یہ بھی مسئلہ، اور پھر اللہ کے سامنے جو دعائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، نماز عید کے بعد اللہ کے رسول نے اجتماعی دعا کروائی، نماز خسوف کے بعد اجتماعی دعا کروائی، نماز استسقاء کے بعد اجتماعی دعا کروائی، حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتماعی دعا کروائی۔ اور کیا دعا کی فضیلت کیا ہے، دعا کی شان کیا ہے، دعا کا مقام کیا ہے؟ فرمایا الدعاء هو العبادہ، تم نماز پڑھتے ہو یہ عبادت ہے، روزہ رکھتے ہو یہ عبادت ہے، حج کرتے ہو یہ عبادت ہے، طواف کرتے ہو یہ عبادت ہے، زکوٰۃ دیتے ہو یہ عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا مانگنا بھی عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا صرف عبادت ہی نہیں بلکہ دعا عبادت کا مغز بھی ہے، عبادت کا مغز دعا ہے۔ اور کسی چیز سے اگر مغز نکل جائے تو اس میں کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ کسی انسان کا
یہ مغز چلا جائے، کسی جانور کا مغز چلا جائے، کسی چیز کا مغز چلا جائے. آقا فرماتا ہے دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور فرمایا الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا دین کا ستون ہے. الدعاء نور السماوات والارض، دعا آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اور فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، جو قضا لکھی گئی، جو تقدیر لکھی گئی، وہ رد نہیں ہو سکتی سوائے دعا کے. دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، دعا قضا کو بدل سکتی ہے. اور پھر آقا فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاء، اللہ کے بندو اپنے اوپر دعا کو لازم کر لو، دعا مانگا کرو، دعا کیا کرو، اس لیے کہ وہ سب کی سنتا ہے، بغیر وسیلے کے سنتا ہے، بغیر واسطے کے سنتا ہے، بغیر سفارش کے سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اللہ کہتا ہے میں تمہارے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میں اس کی سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں. اب ذرا غور کریں، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، لیکن یہاں پر ہمارے کچھ دوست بھائی دعا مانگنے کے لیے اجمیر شریف جاتے ہیں، وہاں سے سفارش، وسیلہ، واسطہ لینے کے لیے اللہ کیا تو اجمیر شریف سے قریب ہے؟ اللہ کہتا ہے ہاں میں اجمیر شریف سے قریب ہوں. اللہ تو کتنا قریب ہے؟ پھر تو پاکستان سے بھی قریب ہے؟ اللہ کہتا ہے میں پاکستان کے ہر شہر سے قریب ہوں. اللہ کئی لوگ پنڈی جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں پنڈی سے بھی قریب ہوں. اللہ کئی لوگ ملتان جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں ملتان سے بھی قریب ہوں. کئی لوگ جھنگ جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں جھنگ سے بھی قریب ہوں. کئی لوگ اللہ اتنی شدید گرمی میں چل کے یہ باٹی چوک حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ، یہ کچھ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی قریب ہوں. اللہ پھر وہاں سے آگے چل کے آئیں تو پیر مکی کا دربار آتا ہے، اللہ تو اس سے بھی قریب ہے. اللہ کہتا ہے ہاں میں اس سے بھی قریب ہوں. اللہ تو کتنا قریب ہے، آگے تو مینار پاکستان، رب کہتا ہے میں مینار پاکستان سے بھی قریب ہوں. اللہ پھر اس مسجد میں، اللہ کہتا ہے میں اس مسجد سے بھی قریب ہوں. اللہ اس چھت سے بھی قریب ہے، رب کہتا ہے ہاں 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 میں اس چھت سے بھی قریب ہوں. اللہ کتنا قریب ہے، یہ تو پنکھا قریب ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی قریب ہوں. اللہ کتنا قریب ہے، یہ مائک میرے قریب ہے، میرے منہ کے قریب، میرے ہونٹوں کے قریب، میری زبان کے قریب. اللہ کہتا ہے میں اس کے قریب ہوں. اللہ آج مرکز کے اندر لوگ آئے، دور دراز سے آئے، سوال کرتے ہیں اللہ تو اس سے بھی زیادہ کتنا قریب ہے. اور اس سے آواز آتی ہے جبریل جا قرآن سنا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ جتنے بھی آئے ہیں ان کو بتا دو میں ان کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب شارگ سے بھی کوئی اور قریب ہو سکتا ہے؟ کس کو سنانے کے لیے جاتے ہو؟ کہاں جاتے ہو؟ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور پھر اقرب کا لفظ ہے، یہ مائک قریب ہے میرے، آپ بھی قریب ہے میرے، یہ مائک بہت قریب ہے، لیکن اقرب اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوتا. اللہ نے یہ نہیں کہا میں تمہارے، فرمایا نحن اقرب، میں شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور وہ کتنا قریب ہے، وہ تو دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، وہ تو تمہاری خواہشات ابھی تمہاری زبان پہ مچلتی نہیں، وہ تو ان کو بھی جانتا ہے. اس نے کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے، کائنات کے پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا کون کیا مانگے گا، کون کیا خواہش کرے گا،
اس کی آرزو کیا ہوگی؟ وہ تو کائنات بننے کے 50,000 سال پہلے کی ہماری تمناؤں کو جانتا ہے، وہ تو سب جانتا ہے۔ اور پھر ذرا غور کریں، اگر وہ ہماری نہیں سنتا، ہماری نہیں مانے گا تو کس کی مانے گا؟ کس کی سنے گا؟ انسان کو اپنی قدر کا پتہ نہیں، انسان کو اپنی عظمت کا پتہ نہیں۔ اگر انسان کو اپنی عظمت کا، اپنی شان کا پتہ چل جائے، کبھی در در پہ جا کے دور دور نہ کروائے۔ اللہ پاک نے آسمان بنایا، کون کہہ کے زمین بنائی، کون کہہ کے سورج بنایا، کون کہہ کے چاند بنایا، کون کہہ کے ستارے بنائے، کون کہہ کے فضا بنائی، کون کہہ کے ہوا بنائی، کون کہہ کے جمادات کو پیدا کیا، کون کہہ کے نباتات کو پیدا کیا، کون کہہ کے حیوانات کو پیدا کیا، کون کہہ کے۔ لیکن میں قربان جاؤں اے انسان تیری عظمت پر، میں قربان جاؤں اے انسان تیری شان پر۔ جب اس انسان کی باری آئی، رب نے کون نہیں کہا، بلکہ کہا خلقتہ بیدی، یہ انسان وہ ہے، اس کو میں نے کون کہہ کے نہیں، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد کیا کہا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد پھر رب کہتا ہے میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی، اپنی روح اس کے اندر پھونکی۔ یہ انسان ہے اتنی عظمت والا، یہ انسان ہے اتنے مقام اور شرف والا، لیکن یہ انسان گرتا پتھر کے سامنے ہے، یہ انسان گرتا شجر کے سامنے ہے، یہ انسان گرتا کبھی حجر کے سامنے ہے، یہ انسان گرتا کبھی مورتی کے سامنے ہے، یہ انسان گرتا کبھی بت کے سامنے ہے، یہ انسان گرتا کبھی کسی چوکٹ پہ ہے، کبھی کسی چوکٹ پہ ہے۔ اگر انسان کو اپنی عزت عظمت کا پتہ چل جائے، رب کبریا کی قسم، وہ اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور در پہ کبھی نہ جائے۔ آہیدوؤں کو دیکھ لیں، چوہوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، بلیوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، سانپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، بچھو سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اندازہ کریں ان کی عقل کا۔ مشرک ہوئے تے عقل نہیں ہوندی، عقل ہوئے تے مشرک نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں، اور جو فوت ہو گئے ان کو جا کے سنا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، قرآن کے الفاظ جو قبروں میں ہیں ان کو تم نہیں سنا سکتے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جو فوت ہو گئے ان کو تم نہیں سنا سکتے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا جی اگر فوت شدہ سنتے نہیں ہیں تو آپ قبر کی دعا سنائیں۔ قبرستان میں جا کر کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا سب سے پہلے السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے سلام علیکم ان کو کہا، وہ سنتے ہیں تو کہا ہے نا، اگر نہیں سنتے تو پھر آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا واقعی بات تو ٹھیک ہے، وہ سنتے ہیں بقول تمہارے، میں نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، وہ سنتے ہیں، جو سلام کو سنے اس پر جواب دینا واجب ہے، کہتا واجب ہے۔ میں نے کہا پھر اس نے جواب دیا، کہتا اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا تم نے سنا؟ کہتا میں نہیں سنا۔ پھر میں نے کہا بتا مردہ تو ہے یا قبر میں پڑا ہوا مردہ ہے؟ اور تو سلام کرے، وہ سنے بھی جواب بھی دے، اور وہ جواب دے تو نہ سنے، پھر مردہ کون ہوا؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ لیکن ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ سے، ہمیں طریقہ نہیں آتا۔ اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھے۔ مانگنا کیا ہے؟ آداب دعا دیکھے کیا ہے۔ آقا علیہ السلام، دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے، کوئی بندہ بھی مانگے کسی رنگ میں مانگے اللہ سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ وضو کر کے دعا مانگی جائے۔ آقا علیہ السلام نے حنین کو فتح کیا۔ حنین کو فتح کرنے کے بعد پیارے آقا نے حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر اوتاس کی طرف روانہ کر دیا۔
حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں فتح حاصل کی، ایک تیر ان کے گھٹنے میں پیوست ہو گیا، وہ چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، وہاں سے پیغام بھیجا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں۔ اس کا مطلب ہے جو زندہ ہے، جو موجود ہے، جو حیات ہے، جو سامنے ہے، اس سے دعا کروانی چاہیے۔ جو اس دنیا سے اپنے رب کے پاس چلا گیا اس کی بلندی درجات کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا، وضو کیا، ہاتھ اٹھائے، اور اس کے بعد قبلہ روح ہو کے اللہ کے رسول نے حضرت ابو عامر کے لیے دعا کی، وضو کر کے دعا کی، اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو حیا آتی ہے جب اللہ اپنے کسی بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹاتا ہے، اور پھر حمد و ثنا کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے۔ یہ دیکھیں، یہ دنیا کے اندر گلیوں میں پھرنے والے، مانگنے والے پھرتے ہیں، بھکاری کیا کہتے ہیں؟ چودھری صاحب، میاں صاحب، فلاں صاحب کی خیر، فلاں صاحب کی خیر، کتنی تعریفیں۔ اور بندہ اپنے رب کی تعریف کرے، اور جب بندہ اپنے رب کی حمد کرتا ہے، اس کی ثنا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے، بغیر درود کے پڑھی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بغیر درود کے کی ہوئی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، جب تک درود نہیں پڑھا جاتا دعا عرش پہ جاتی نہیں۔ درود پڑھ کے، اللہ کی حمد کر کے، اللہ کی ثنا کر کے دعا کی جائے۔ اور پھر کون سے لوگ ہیں کہ جن کی دعا قبول ہوتی ہے، جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا؟ اس میں سب سے پہلے والدین ہیں، سب سے پہلے والدین۔ جس کے والدین زندہ ہیں انہیں سب سے پہلے اپنے والدین سے دعا کروانی چاہیے۔ والدین اپنی دعا، اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتے ہیں اللہ وہ قبول کرتا ہے، اللہ وہ قبول کرتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں والدین کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں، والدین کے کمرے میں اے سی چلانے کے لیے تیار نہیں، ان کی ٹانگیں دبانے کے لیے تیار نہیں، اور جو ننگ درنگ پڑے ہیں، جن کو اپنی ہوش نہیں، کیچڑ میں لت پت، ان کی ٹانگیں دبا رہے ہیں۔ نمبر دے دیو بابا جی، نمبر دے دیو، تسی دینا تے گل بننی۔ بابا جی تو گھر میں والدین سے دعا نہیں، والدین کی عزت نہیں، والدین کا احترام نہیں، والدین کے ساتھ اچھا رویہ نہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، تو والدین سے دعا کر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر تیرا سب سے بڑا پیر تیرے والدین ہے۔ حضرت مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ زندہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں وہ بھی۔ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بندے کو کوڑ کی بیماری لگ گئی بڑی، اور اس نے بڑا علاج کروایا، شفا نہیں مل رہی، لا علاج کر کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ ایک دن کیا ہوا، ماں ساتھ اس کی چارپائی پڑی ہوئی ہے، ماں کی چارپائی ساتھ پڑی ہوئی، وہ رات اٹھتا ہے، اپنے رب سے دعا کرتا ہے، ماں کو اٹھاتا ہے، ماں اس کے لیے درد دل سے دعا کرتی ہے، اللہ لا علاج مرض کو شفا عطا کر دے۔ دعا کروائیں والدین سے، والدین کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ مسافر جتنی دیر تک سفر میں رہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ دوران سفر وہ جو بھی اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ اور ہم سفر میں گانا لا لو جی، سفر میں پیچھے بیٹھے ہیں، وہ موبائل نکال کے خبریں سن لو، اچھا دیکھو آج عمران خان نے کیا کہا، توڑ پڑتی جناب، فیس بک چل رہی ہے، سوشل میڈیا چل رہا ہے، واٹس ایپ چل رہا ہے۔ اور آقا کیا فرماتے ہیں کہ اللہ مسافر کی دعا قبول کرتا ہے، دوران سفر کی ہوئی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ اور ہم دوران سفر ایف ایم ریڈیو تلاش کرتے رہتے ہیں کہ گانے کس پر اچھے چل رہے ہیں، اپنی سی ڈی، یہ گاڑیوں میں چلے جاؤ، بسوں میں سفر کرو، ان میں گانے، ان میں فلمیں، یہ حیا باختہ نظام اور سسٹم، پھر اللہ تمہاری کیسے سنے گا؟ اللہ کو سناؤ، اللہ کو مناؤ، اور پھر اللہ مظلوم کی سنتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، ادھر مظلوم دعا کرتا ہے، ادھر اللہ عرش سے شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچو،
پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، وہ افطاری کے وقت جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حج اور عمرہ کرنے والا جب اور حج عمرے کے لیے جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، پھر اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ میرا مہمان میرے گھر میں آیا، جو مانگے میں اس کو عطا کر دوں۔ پھر یہ دعا کی قبولیت کے بھی اوقات ہیں، ان اوقات میں اللہ سے مانگو، رات کے وقت اللہ سے مانگو، پچھلے پہر اللہ سے مانگو، اور پھر آسمان دنیا پہ اللہ پھر جو نزول کر کے جب پکار رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ سے مانگو۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کونین کے تاجدار، مکہ کے در یتیم، رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ وضو کر کے سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے، وہ حالت وضو میں سوتا ہے، رات کے کسی بھی پہر اس کی آنکھ کھلتی ہے، وضو کی حالت میں سویا، آنکھ رات کے کسی بھی پہر میں کھلے، وہ اس وقت جو بھی رب سے مانگے رب عطا کر دیتا ہے۔ وضو کی حالت میں کتنے بندے سوتے ہیں وضو کر کے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، مجبور کی سننے والا اللہ، لاچار کی سننے والا اللہ، گونگے کی سننے والا اللہ، بہرے کی سننے والا اللہ، بے زبان کی سننے والا اللہ، ہر ایک کی وہی سنتا ہے۔ اور یہی بتایا ہمیں انبیاء نے، آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو اللہ سے، نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو اللہ سے، ابراہیم علیہ السلام مانگتے ہیں تو اللہ سے، اسماعیل علیہ السلام مانگتے ہیں تو اللہ سے، یعقوب علیہ السلام مانگتے ہیں تو اللہ سے، یوسف علیہ السلام کنبے مانگتے ہیں تو اللہ سے، موسیٰ علیہ السلام مانگتے ہیں تو اللہ سے، عیسیٰ علیہ السلام مانگتے ہیں تو اللہ سے، آمینہ کے لال مانگتے ہیں تو اللہ سے، مچھلی کے پیٹ میں رات کی تاریکی کے سنتوں میں مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا الگ، رات کی تاریکی کا اندھیرا الگ، اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے مانگا، کہا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ مجھے اس سمندر کی تہوں سے، سمندر کی گہرائیوں سے، مچھلی کے پیٹ سے اگر نکال سکتا ہے تو اللہ صرف تو ہی نکال سکتا ہے، لا الہ، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں نکال سکتا۔ اب ذرا غور کیجئے، بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کرنے لگا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام گزر چکے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام گزر چکے ہیں، حضرت شیس علیہ السلام گزر چکے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام گزر چکے ہیں، حضرت انوس علیہ السلام گزر چکے ہیں۔ ہر مچھلی کے پیٹ میں، اس تاریکی میں، رات کے اندھیروں میں، سمندر کی گہرائی میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بابا آدم میری مدد کیجئے، حضرت نوح میری مدد کیجئے، بابا ابراہیم میری مدد کیجئے، جناب شیس میری مدد کیجئے۔ حضرت نوح، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مشکل میں جا کے، مصیبت میں پھنس کے دنیا کو سبق دے دیا۔ ہر مشکل کے اندر رب کو پکارو، ہر حاجت کے اندر رب کو پکارو، مدد کے لیے اللہ کو پکارو، اولاد کے لیے اللہ کو پکارو، رزق کے لیے اللہ کو پکارو، دولت کے لیے اللہ کو پکارو، عزت کے لیے اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارتے چلے جاؤ، اللہ عطا کرتا چلا جائے گا۔ دعا کریں اللہ ہمیں اپنے سے ہی مانگنے والا بنائے، اور جو مانگے اللہ ہمیں عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔